الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، سورہ قصص کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے لیے 3 شرطیں بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کفر و شرک کی وجوہات، ناکام ہونے والوں کی وجوہات بیان فرمائی. کامیاب کون ہوگا، پاس کون ہوگا، اس کے لیے کون سی چیزیں شرط ہیں، کیا صفات ہونے چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں بیان فرما رہا ہے کہ مفلحین بننا ہے، کامیاب ہونا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ الا من تاب، کفر شرک معاصی گناہ سے توبہ کرو. کامیابی کی پہلی شرط توبہ، کفر شرک سے بھی توبہ، اگر ایمان والے ہو، مسلمان ہو تو معصیت اور گناہ سے توبہ کرو کہ توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ کامیاب کر دیں. توبہ کہتے کس کو ہیں اور کس طرح توبہ کی جاتی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں توبہ کہا اس کو جاتا ہے کہ جو معصیتیں ہو گئی، جو قصور ہو گئے، جو نافرمانیاں ہو گئی، اس کے اوپر نادم بنا جائیں، اس پر افسوس ہو
اور نادم بن کر افسوس کر کے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، اب وہ گناہ نہیں کریں گے، اس کا پختہ ارادہ ہو، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی برکت سے ہدایتیں بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ گناہ معاف ہو کر اللہ ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلی شرط لگائی کامیاب ہونے کے لیے، الا من تابا، توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کہ بشر حافی کا نام تو سنا ہوگا، اور نہیں سنا ہے تو آج سنتے ہیں۔ بشر حافی بہت بڑے معرفت والوں میں گزرے ہیں، بہت اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور اتنے پائے پر پہنچنے سے پہلے کی داستان یہ ہے کہ شراب اور کباب میں مست رہا کرتے، اور شراب اور کباب کے دور دوڑتے تھے۔ رات ہوتی تھی تو سارے کے سارے بشر حافی کے یہاں جمع ہو جاتے، اور بشر حافی کی یہاں جمع ہو کر شراب اور کباب کا دور چلتا۔ ایسے ہی عالم میں تھے، شراب کی حالت میں تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر نوک ہونے پر باندی، بشر حافی کی جو باندی تھی وہ نوکرانی، وہ باندی گئی اور دروازہ کھولا۔ دروازے پر آنے والے نے پوچھا کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ مالک ہے یا غلام ہے؟ تو باندی نے جواب دیا کہ ظاہری بات ہے کہ جس کا گھر ہے وہ مالک ہی ہوگا، اس لیے کہ غلام کا گھر نہیں ہوا کرتا، غلام تو غلامی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس لیے یہ کوئی غلام کا گھر نہیں ہے، مالک ہی کا گھر ہے۔ آنے والے نے کہا تو نے سچ کہا ہے کہ یہ غلام نہیں ہے، اگر اس گھر کا مالک غلام ہوتا تو اس کے پاس غلامی کے آداب ہوتے، عبودیت کے آداب کا وہ لحاظ رکھتا، لیکن عبودیت اور غلامیت کے آداب کی رعایت نہیں اور لحاظ نہیں ہے، اس لیے رہنے والا غلام نہیں ہے۔ یہ جملے کہہ کر وہ چل دیا۔ بشر حافی فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھی باندی اور آنے والے کی یہ بحث سن رہے تھے، ان کی یہ باتیں بشر حافی سن رہے تھے۔ بشر حافی اٹھ کر آئے اور آ کر دروازے پر اپنی باندی اور لونڈی سے پوچھ رہے ہیں کہ آنے والا جو کہہ کر گیا وہ کدھر گیا، کون سی طرف گیا ہے؟ باندی نے اشارہ کر کے راستے کی جہت بتائی کہ اس طرف گئے ہیں۔ بشر حافی دوڑے اور دوڑ کر اس کو راستے میں پکڑا، اور راستے میں پکڑ کر اس آنے والے سے کہا پھر سے وہ کلمات دوہرا جو تو نے ہماری باندی سے کہے تھے کہ جس کے گھر پر آیا تھا اس گھر کا مالک میں ہوں، اور جس سے تو نے بات کی تھی وہ ہماری لونڈی ہے، اور تو نے اس سے جو بات کی ہے وہ پھر سے دوہرا دے، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ جس گھر پر ہم آئے تھے ہم نے اس گھر کے بارے میں اور اس کے مالک کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ اگر غلام ہوتا تو اس کے پاس عبودیت اور غلامیت کے آداب کی لحاظ ہوتا۔ بشر حافی فرماتے ہیں جب یہ کلام اس آنے والے نے ہم کو دہرائے تو بشر حافی زمین پر گرے، اور زمین پر گر کر اپنے رخسار کو، اپنے گال کو زمین پر رگڑنے لگے، اور رگڑتے ہوئے رو کر کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔
اور کہا ہم اللہ کے غلام ہیں، بے شک تو نے سچ کہا کہ ہم غلامیت کو بھول گئے ہیں، ہم عبودیت کو بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہم مالک نہیں ہیں، مالک تو پیدا کرنے والا ہے، ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ اور پھر اپنے رخسار کو زمین پر رگڑتے ہوئے بشر حافی نے توبہ کی اور توبہ کر کے کہا الہی آج تک جو گناہ ہوئے اس پر صدق دل سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اب شراب اور کباب نہ پیوں گا۔ اس کا عزم مصمم کر کے ہمیشہ کے لیے شراب بھی چھوڑ دی، کبابیت بھی چھوڑ دی، سارے غلط کام چھوڑ دیے۔ اور جس وقت وہ دوڑ کر گئے تھے اس وقت ان کے پاؤں میں جوتی چپل نہیں تھا، اس دن سے انہوں نے پاؤں میں جوتی چپل پہننا چھوڑ دیا کہ ہم نے رب سے توبہ کی، اس وقت ہمارے پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے، اب موت تک ہم پاؤں میں جوتے نہیں پہنیں گے، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جب بشر حافی کا انتقال ہوا ہے اور توبہ پر ایسی استقامت اللہ نے جو کامیاب کرنے کی وعدہ کیا تھا، ایسا ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ جب ان کا انتقال ہوا ان کا جنازہ فجر کی نماز کے بعد اٹھایا گیا تھا، قبرستان پہنچتے پہنچتے عشاء ہو گئی، 4 نمازیں بیچ راستے میں پڑھنی پڑی، اتنا ہجوم تھا اور اتنی پبلک تھی اور ان کے جنازے میں اتنے لوگ آئے تھے کہ چلنے کے لیے قدم رکھتے ہوئے اتنی بھیڑ بھاڑ تھی کہ قدم رکھنا مشکل تھا۔ فجر سے لے کر عشاء تک جنازہ چلا ہے، تب جا کر قبرستان پہنچا ہے۔ اور پھر محدثین فرماتے ہیں بشر حافی کے جنازے میں ہم نے دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ان کے گھر میں رہنے والے جنات بھی رو رہے تھے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين، جو توبہ کرے گا اور ایسی توبہ کہ جس توبہ پر رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہونے پر کامیابی کا سرتی دیتا ہے، کامیابی کی سند دیتا ہے۔ آؤ میں تمہیں اور مفسرین کی اقوال سناتے ہوئے ہم سنتے ہیں آگے کیا ہوا۔ فرمایا گیا نزہۃ البساتین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ نزہۃ البساتین ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا کہ ایک اللہ والا مطاف میں طواف کر رہا ہے، بیت اللہ میں مطاف میں طواف کر رہا ہے۔ دوران طواف دیکھا کہ ایک عورت اپنے کندھے پر بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ طواف کر رہی ہے، اور آج بھی لوگ کندھے پر اپنے بچوں کو اٹھا کر طواف کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے کندھے پر بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور طواف کر رہی ہے، اور طواف میں لوگ کوئی چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو کوئی تیسرا پڑھتا ہے تو کوئی اذکار پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، کوئی ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتا ہے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ سارے چکروں میں، چاہے رکن یمانی ہو چاہے دوسرے 3 ہو، ہر چکر میں یہ کہتی ہے یا کریم یا کریم عہدک القدیم، ایک ہی جملہ یا کریم عہدک القدیم۔ او مولا تیرا مجھ سے وعدہ ہے، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وہ اللہ والا طواف کرتے کرتے جب اس عورت کی، اس باندی کے، اس عورت کی، اس مستورات کی، اس مستور کی جب یہ عورت یہ آواز سنی، رہا نہ گیا۔ چکر میں لوگ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور تو ایک ہی جملہ بار بار کیے جا رہی ہے اور تیری زبان پر ایک ہی ورد ہے یا کریم یا کریم
عہدکل قدیم، یہ کیا رکھتا لگا رکھا ہے، یہ کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا او اللہ والے تو اپنے چکر لگا، تو اپنے اذکار میں مشغول ہو جا، ہماری طرف دھیان نہ دے، ہمیں ہمارا ذکر کرنے دے، ہمیں ہمارا ورد کرنے دے، میں جانوں میرا رب جانے، تجھے اس سے کیا واسطہ، تو اپنا چکر لگا، سب لگا رہے ہیں تو بھی لگا، کیوں ہمارے ذکر کی طرف دھیان دیتا ہے؟ اس اللہ والے نے مصر ہو کر اصرار کرتے ہوئے کہا نہیں بے بندی اللہ کی، بتانا پڑے گا یہ کیا ہے، یہ ایسا ذکر تو میں نے کبھی نہ سنا نہ کبھی پڑھا ہے، سب چکر لگانے والوں کے لیے مطاف میں پڑھنے کی دعائیں، مطاف میں پڑھنے کی اذکار تو بہت سارے ہیں، لیکن ایسا ذکر تو کبھی نہیں سنا، بتا کیا معاملہ ہے، اس کو پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ عورت کے لیے طواف پورا کر لو، طواف پورے ہو گئے تو پھر اس اللہ والے سے کہاں بیٹھ جاؤ، میں سناتی ہوں، نزہت البساتین کا حوالہ دیا ہے۔ اس عورت نے بٹھا کر اس اللہ والے سے کہا بات سنو، بات یہ ہے کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ہماری کشتی، ہمارا اسٹیمر، پانی کا جہاز چل رہا تھا، بیچ سمندر میں پہنچے اور ایک دم طغیانی آئی، طوفان آیا، اور طوفان کے آنے پر کشتی ٹوٹ گئی، اسٹیمر ٹوٹ گیا، اور اسٹیمر کے ٹوٹنے سے اور اس کے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے سارے ہلاک ہو گئی اور ساری کشتی کے سوار مر گئے، یہاں تک کہ ملاح بھی مر گیا، کشتی چلانے والا بھی ڈوب گیا، میں میرا بچہ، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، ہم ایک تختے پر رہ گئے اور رات کا اندھیرا تھا اور تختے کے اوپر ایک پٹیے کے اوپر ہم رہ گئے اور ہمارا پانی میں موجیں لگتے لگتے وہ چل رہا تھا اور ہم اس پانی کے تختے پر بہ رہے تھے، رات کا اندھیرا چھٹ گیا اور صبح کا طے پھٹا اور صبح کی روشنی نمودار ہوئی، اور صبح ہوتے پر میں نے دیکھا کہ ایک اور تختہ بھی ہے اور اس تختے پر ایک حبشی ہے، ایک کالا کلوٹا انسان ہے اور وہ بھی اس تختے پر بیٹھا ہے اور اس کو بھی پانی تھپیرے دے رہا ہے، وہ بھی بہ رہا ہے، ہم بھی بہ رہے ہیں، ورنہ ساری کشتی کے سوار ڈوب گئے ہیں، کوئی باقی نہیں رہا، ہم تین کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جب صبح کا سویرا ہوا وہ کالا کلوٹا آدمی اپنے تختے کو تھپیرے دیتے ہوئے ہمارے تختے کے قریب آیا اور وہ ایسی بھیانک حالت میں، ایسے منظر میں اپنے برے ارادے کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم نے اس وقت میں اس سے کہا کہ یہ توبہ کرنے کا وقت ہے، یہ حالات بھیانک ہے، ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کرنے کا وقت ہے اور اللہ سے توبہ کرنے کا یہ وقت ہے، اور تو ایسے وقت میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے میری بات کو نہ مانا اور اس نے اس کے تختے پر سے میرے تختے پر آ گیا۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ اب میری بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، میرا بچہ جو سو رہا تھا میں نے اس کو ایک چمٹی دی اور چمٹی دینے پر وہ جاگ گیا، بیدار ہو گیا، رونے لگا۔ میں نے اس حبشی سے کہا میں بچے کو راضی کر لوں، بہلا لوں اور میرا بچہ بہلا لوں، اس کے بعد جو ہونا ہوگا۔ جب میں میرے بچے کو بہلا رہی تھی، چپ کر رہی تھی، اس وقت میں دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہی تھی اے میرے اللہ، اے وہ پاک ذات جو انسان اور اس کے ارادے کے بیچ میں حائل ہونے والی ہے، اور اللہ آج اس کے اور میرے بیچ میں تو حائل ہو جا، اور یا اللہ ایسے وقت میں مدد فرما، تو مضطر کی دعا کو سننے والا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، امام قرطبی فرماتے ہیں، صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ جب مضطر کی دعا نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ، اب مضطر کافر بھی ہو، منافق بھی ہو، مسلمان بھی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مضطر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کافر بھی ہو تو بھی اس کے پکار پر جواب دیتا ہے۔ مضطر کی حالت، اور مضطر جب پکارتا ہے
تو اس کے اضطرار کی وجہ سے وہ اخلاص کے ساتھ ہی پکارتا ہے، اللہ کو حماتن اپنی نظر و نگاہ میں رکھ کر ہی پکارتا ہے۔ اس لیے پکارنے والا اگر کافر بھی ہو تو اللہ اس مضطر کی دعا کو سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ مضطر کی دعا پر جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو، اس کو پہنچنے والی برائی کو اللہ ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ تو یہ عورت تو مسلمان ہے اور اپنے ایمان کے ساتھ وہ اللہ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ آج تم میرے اور اس کے بیچ میں حائل ہو جا، تو بڑی قدرت والا ہے، تو قادر مطلق ہے اور تو مدد کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا ناصر ہے، تیری نصرت کی ضرورت ہے۔ اے اللہ یہ دل ہی دل میں دعا کر رہی ہے اور ایک دم اس وحشی نے اور اس حبشی نے، وحشی بھی کہو حبشی بھی کہو، میرا بچہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر میں پھینک کر کہنے لگا آج وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ تو اپنی تقریر بند کر دے، اپنا سب کچھ سنانا بند کر دے، اب میری بات تجھے کرنی ہوگی۔ بس میں مجبور تھی۔ ایک دم سمندر میں سے ایک بہت بڑا جانور نکلا اور اس جانور نے اس کو لقمہ اجل بنا لیا اور اس کو اپنا لقمہ بنا کر وہ سمندر میں لے چلا، سمندر میں چلا گیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور وہ پانی کے تھپیڑے کھاتے کھاتے سمندر کی موجوں نے ہمیں ایک ساحل تک پہنچا دیا، ایک جزیرے تک پہنچا دیا۔ ہم کنارے پر اتر گئے، ساحل پر اتر گئے اور ساحل پر اتر کر اس جزیرے میں پہنچ گئی اور جزیرے میں پہنچ کر میں گھاس پھوس کھا کر یہاں اللہ کا شکر ادا کر کے کہنے لگی، اے اللہ تیری زمین کی گھاس کھا کر زندگی گزار لوں گی جب تک کہ تو کوئی راستہ نہ نکالے، یہی پانی پی کر یہ سبزیاں کھا کر اپنی زندگی گزاروں گی جب تک کہ تو راستہ نہ کرے۔ یہ اللہ سے کہہ رہی ہے۔ 4 دن گزرے، صاحب نزہۃ البسطامین فرماتے ہیں 4 دن وہاں اسی جگہ گزرے، اکیلی عورت ہے، جزیرے میں کوئی نہیں ہے اور اس ساحل پر اکیلی عورت رات دن گزار رہی ہے۔ 4 راتیں 4 دن گزرے اور اس کے بعد اس نے دیکھا سمندر میں دور ایک بہت بڑا استمبر نظر آیا، بہت بڑی کشتی نظر آئی۔ کہتی ہے میں دوڑی اور دوڑ کر ایک اونچی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور بلندی پر کھڑی ہو کر میں نے میرا 2 پتا لہرایا اور میں نے میرے 2 پتے کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ دور پانی میں چلنے اور تیرنے والے پانی کے جہاز میں سے لوگوں نے دیکھا کہ دور کنارے پر کوئی اپنا کپڑا لہرا رہا ہے، لگتا ہے کوئی سوار ہے اور کوئی محتاج ہے، اس کو سواری کی ضرورت ہے۔ استمبر میں سے 3 آدمی اترے اور چھوٹی سی کشتی لے کر وہ 3 آدمی اس کشتی کو لے کر اس عورت کے پاس آئے۔ سمندر میں وہ جہاز ہے اور 3 آدمی اس میں سے چھوٹی سی کشتی لے کر آئے اور وہ کشتی لے کر سمندر کے کنارے آئے، کنارے پر آ کر مجھے سوار کیا۔ او اللہ والے، اللہ کیا کیا انتظام کرتا ہے۔ دیکھو میں نے من تابہ، میں نے سمندر کے تھپیڑوں میں اللہ سے توبہ کی، اے اللہ معصیت سے، گناہ سے بچا، میں توبہ کرتی ہوں۔ اللہ نے ساحل پر پہنچایا، ساحل سے لے جانے کا اسی نے انتظام فرمایا۔ میں اس کشتی میں سوار ہوئی اور وہ کشتی والے مجھے استمبر میں لے گئے اور میں جب اس بڑی کشتی میں سوار ہوئی تب میں نے دیکھا کہ آدمیوں کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے اور وہ بچہ میرا تھا، اس لیے کہ میں ماں ہوں۔ ماں ہی اپنے بچے کو پہچانتی ہے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جب میں نے وہ کشتی والوں کے پاس میرے بچے کو دیکھا تو ماں کی ممتا اچھل پئی، صبر نہ کر سکی، میں نے کچھ نہ کہا، میں اس کے اوپر ایک جھپک ماری اور میں ان کے پاس جا کر میں نے ان کے پاس سے بچہ چھینا اور کہا یہ تو میرا بچہ ہے، یہ تو میرا بچہ ہے۔ کشتی والے ایک دم حیران ہو گئے، ہم نے کیسی پاگل کو سوار کیا ہے، ہم نے کیسی مجنونہ کو ہماری کشتی میں سوار کیا، یہ تو دیوانی لگتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا یہ بچہ اگر اس کے ہاتھ میں گیا یہ دیوانی ہے، یہ پاگل ہے، کہیں یہ بچے کا گلا نہ دبا دیں، گلے کو بچے کو ختم نہ کر دیں۔ وہ کشتی والے کہنے لگے بچہ واپس کر دے۔ ارے تو
دیوانی ہے، مجنونہ ہے، پاگل ہے، اسی لیے اکیلی پڑی ہوئی تھی، ہم نے تجھ پر رحم کھایا، تجھ پر ترس کھایا، رحم کھا کر ترس کھا کر ہم نے تجھ کو سوار کیا، اور آج تو اس بچے کو چھین کر دعویٰ کرتی ہے۔ او اللہ والے، میں نے ان کشتی والوں کو کہا مجھے دیوانی نہ کہو، مجھے مجنونہ اور پاگل نہ کہو، مجھے پاگل پن نہیں ہے، مجھے پاگل پنے کا دورہ نہیں پڑا ہے، میں سچ کہتی ہوں یہ میرا جنم دیا ہوا ہے، یہ میرا اپنا بچہ ہے۔ کشتی والوں نے کہا ثبوت کیا ہے تیرے پاس، یہ تیرا بچہ ہے، کیسے ہم مان لیں؟ کشتی والوں کو میں نے کہا سنو، میں تمہیں اپنی داستان عجوبہ سناتی ہوں، میں نے ساری سرگزشت سنائی، ساری کارگزاری سنائی، جو میرے ساتھ حادثہ ہوا وہ سارا حادثہ سنایا، اور رب کی قدرت کے کرشمے سنائے، رب کی پہرے داری کے قصے سنائے، اور میں نے رب کی نگرانی اور رب کی محافظت کی داستان سنائی۔ تو کشتی والے دھارو کپار رونے لگے، اور کشتی والے کہنے لگے ارے ہم نے تجھے دیوانی سمجھا، سن اس بچے کا واقعہ بھی بڑا عجوبہ ہے، ہم تو سمجھے تھے تو اس ساحل سے آئی ہے اور ہم نے اس کو کہیں اور سے پایا ہے، یہ تیرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تیری داستان سن کر ہم بھی حیران ہیں اور ہمیں بھی تعجب ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ہماری کشتی آ رہی تھی اور سمندر کے تھپیڑے کھا رہی تھی، بیچ سمندر میں آئی اور ایک دم طوفان آیا، جیسے تیری کشتی کو طوفان آیا تھا ہماری کشتی میں بھی طوفان آیا، ہماری کشتی داواں نہ ہوئی، طوفان چلا گیا، کشتی چل رہی تھی، تھوڑی آگے چلی، ہمارے سامنے، ہماری کشتی کے سامنے ایک بہت بڑا جانور باہر کا پانی کے اوپر آیا، پانی کی سطح پر آیا، ایسا جانور جو ہم نے اتنے سالوں سے سمندر میں کشتیاں دوڑائی لیکن ایسا بڑا جانور ہم نے کبھی نہ دیکھا، امبر تو دیکھی ہے لیکن اتنا بڑا جانور ہم نے نہیں دیکھا، یہ مچھلی نہیں تھی، نہ جانے کون سا جانور تھا، جو جانور پانی کی سطح پر آیا اور اس کی پشت کے اوپر یہ معصوم بچہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ننھا منا اس کی پشت پر کھیل رہا تھا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ پانی اور اتنا گہرا اور اونڈا دریا، اتنا لمبا چوڑا دریا جس کی تھپیڑیں، جس کی موجیں اٹھتی ہے، اور اس میں ایک جانور کی پشت پر اتنا معصوم بچہ انسان کا، اور وہ ایسے کھیل رہا ہے جیسے زمین پر کھیلتا ہو، نہ اس کو پانی کا ڈر ہے نہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، اور وہ بالکل بے نیاز ہو کر کھیل رہا تھا۔ ہماری کشتی چل رہی تھی اور ایک دم غیب سے آواز آئی اور کشتی والا اس بچے کو اٹھا لو ورنہ کشتی پلٹ دی جائے گی، سارے کشتی والوں کو ڈبو دیا جائے گا، غرقاب کر دیا جائے گا، اس بچے کو جانور کی پشت پر سے اٹھا لو، حیران نہ ہو اور یہ نہ سوچو کہ یہ بے خطر کھیل رہا ہے، ارے ہم نے کہا ہے اس کو اٹھا لو، یہ غیب کی آواز تھی، نہیں جانتے کون تھا، کہاں سے آئی، آواز آئی ہے، ہم نے اپنی موت کے ڈر سے اس بچے کو اٹھا لیا اور بچے کو اٹھا کر ہم نے کشتی میں لیا، اور یہ کہ بات دیگر اس بچے کو لیتا ہے اپنی گود میں، اس لیے کہ بڑا عجوبہ بچہ ہے جو پانی کی سمندر میں سے ملا ہے، اس لیے سب کھیل رہے تھے، لیکن تو کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا ہاں یہ میرا ہی بچہ ہے، رب نے میری بھی حفاظت فرمائی، میری عفت اور عصمت کی بھی حفاظت فرمائی، میرے بیٹے کی بھی حفاظت فرمائی۔ کشتی والے کہنے لگے اے اللہ کی بندی تو گواہ ہے، ہم آج سے توبہ کرتے ہیں کہ زندگی میں معصیت نہ کریں گے، زندگی میں گناہ نہ کریں گے، آج تک جو معصیت ہو گئی، آج تک جو گناہ ہو گئے، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں، اور یہ سمندر کے بیچ میں توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اب معصیت نہ کریں گے، گناہ نہ کریں گے۔ صاحب نزہت البساتین فرماتے ہیں انہوں نے سمندر کے بیچ میں توبہ کی اور معصیت سے بیزاری اختیار کی، اللہ نے ان سب کو ولایت تک پہنچا دیا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، الا من تاب، پہلی شرط، پہلی صفت، اپنے آپ کو توبہ کا عادی بناؤ، گناہ ہو جاتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ساری کی ساری بنی آدم، اولاد آدم، ساری کی ساری ذریت اور آدم،
सारी की सारी गुनहगार है। मासूम तो सिर्फ अंबिया की जात हुआ करती है, वरना सारी नस्लें इंसानी गुनहगार है, गुनाह तो हो ही जाते हैं, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो हुआ करता है गुनाह हो जाने के बाद शर्मिंदा होकर रब के सामने आकर तौबा करें और सिद्क दिल से तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, अज़्म करें, अज़्म मुसम्मम करें और कहे इलाही गुनाह न करूंगा इल्ला मन ताब। जो तौबा करता है अल्लाह इस सिफत की वजह से उम्मीद है कि कामयाब फरमा दे। दूसरी सिफत बयान फरमाई इल्ला मन ताब व आमन, तौबा भी करे ईमान भी लाए, तौहीद को भी माने, रिसालत को भी माने, बास बादल मौत को भी माने, मौत को भी माने, आखिरत को भी माने, फरिश्तों को भी माने, मलाइका को माने, कुतुब को माने, कुतुब समाविया को माने, सारी की सारी चीजों पर ईमान लाए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इन सारी चीजों पर ईमान लाए तो फरमाया ईमान लाने वाला अल्लाह फरमाता है उसको कामयाब किया जाएगा। अगर ईमान न लाया तौहीद पर तो सारे कार्य खैर बेकार है। ईमान लाया रब पर लेकिन रिसालत पर ईमान न लाया तो फरमाया उसका रिसालत पर ईमान न लाना, अपने आप को नबी की सुन्नतों का पैरू न बनाया तो फरमाया उसका तौहीद भी उसको कामयाब नहीं करवा सकती। यकीन तो है अल्लाह करता है लेकिन जिंदगी रिसालत से खाली है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा फरमाते हैं कि अल्लाह सपने में आए। अब्दुर्रहमान औज़ाई बहुत बड़े इमाम गुजरे, इमाम औज़ाई फरमाते हैं मैं सोया हुआ था तो सपने में अल्लाह आए, तो सपने में अल्लाह ने मुझसे ये कहा कि अब्दुर्रहमान क्या तू अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करता है, दावत और तबलीग का काम करता है? तो अब्दुर्रहमान औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने कहा है अल्लाह आपके फजलो करम से करता हूं, आपके फजलो करम से हाँ मैं दावत और तबलीग करता हूं, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करता हूं। इमाम औज़ाई फरमाते मैंने अल्लाह से पूछा, कहा कि या अल्लाह मुझे इस्लाम पर मौत देना, तो अल्लाह ने मुझे फरमाया, किसने? अल्लाह ने, कि औज़ाई सिर्फ इस्लाम पर मौत की दुआ मत करो, बल्कि दुआ करो तो ये कहो या अल्लाह इस्लाम के साथ सुन्नत नबविया पर मौत अता फरमा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जिंदगी खाली है, तौहीद तो है, इस्लाम है, लेकिन रिसालत नहीं है। नबी की सुन्नतें, अरे बड़ी बड़ी सुन्नतें जिस पर कर सकते हो उतना तो करो। हाँ, समझाते तो कहते हैं सुन्नतें बधे बोझ है, सुन्नतें बहुत सारी हैं, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी कर सकते हैं उतनी तो करने की कोशिश करो, फिर अल्लाह आगे की भी तौफीक देगा। फरमाया औज़ाई सिर्फ इस्लाम पर ही मौत की दुआ मत करो, बल्कि अल्लाह कहता है औज़ाई दुआ करो तो अपने आप को ये कहो या अल्लाह इस्लाम पर, तौहीद पर और रिसालत पर, सुन्नत नबविया के साथ मुझे मौत दे। इसलिए कि अबू जहल भी तो अल्लाह को मानता था, अबू जहल भी कहता था ऊपर वाला है, अबू जहल भी कहता था और मुशरिकीन मक्का भी कहते थे हम अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन ये सारे माबूदों को इसलिए मानते हैं कि हमारा बीच में वास्ता बनेंगे। वो इनकार करते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का करते थे, इसलिए कि अबू जहल अपने हाथ में कंकरियां लेकर आया और कंकरियां लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा ओ मोहम्मद अगर तू रसूल है और तू नबूवत का दावा करता है, अगर तू सच्चा है तो बता मेरे हाथ में क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं बता दूं कि क्या है तो इस्लाम ले आएगा, ईमान ले आएगा, मेरी रिसालत को तस्लीम कर लेगा। और सुन
اس سے بھی بڑی بات میں تجھے بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو تیرے ہاتھ میں چیز ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو کیا ایمان لے آئے گا؟ میں بتاؤں اس کے بجائے تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں، تب مانے گا، میری رسالت کو تسلیم کرے گا۔ وہ کہنے لگا اگر میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ چیز بتا دیں کہ آپ کون ہیں، تو کون ہے محمد، تو میں تیری بات کو تسلیم کر لوں گا۔ اللہ کی قسم روایت میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا ابو بکر کے ہاتھ بند ہے، مٹھی بند ہے، اور بند مٹھی میں سے جو اس کے ہاتھ میں کنکر تھے، کنکر نے زور سے کلمہ پڑھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اس کے ہاتھ میں تھی کنکریاں، اس نے کلمہ پڑھا، جی سننے والوں نے بھی سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ کی بند مٹھی میں جو چیز تھی اس نے بھی گواہی دے دی میری رسالت کی، اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی، مان جا۔ تو اب ابو جہل کہتا ہے محمد تو نے تو میرے ہاتھوں میں بھی جادو کر دیا، میرے ہاتھوں پر بھی تو نے جادو کر دیا کہ ہاتھوں میں سے اندر سے آواز آتی ہے، اور ابو جہل کہتا ہے میں تیری بات نہیں مانتا، تیری رسالت کا اقرار نہیں کرتا، تیرا متبع بننا نہیں چاہتا، تیرا امتی بننا نہیں چاہتا۔ ابو بکر اللہ کو ماننے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کو مانتا تھا اور رسول کو بھی مانتا تھا، اور کہتا تھا کیسا مانتا تھا؟ جو کہتا ہے وہ سچ ہے لیکن نہیں مانوں گا۔ رسالت کا انکار کیا، متبع نہ بنا تو وہ اس کی جنت کی اور کامیابی کی دلیل نہ بن سکے۔ اسی کو فرمایا الا من تاب وآمن، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پر بھی ایمان لاؤ، باس بعد الموت پر بھی ایمان لاؤ۔ وہ لوگ جو کہتے تھے مر جائیں گے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، یہی جو کچھ کرنا ہے کر لو، مر جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، نہ اٹھنا ہے، نہ پیش ہونا ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب ہے، نہ محاسبہ ہے، نہ حساب ہے، نہ مواخذہ ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے۔ جو یہ کہتے تھے ان سے بھی کہا گیا اگر انکار کرتے ہو، توحید رسالت مانتے ہو، باس بعد الموت کو نہیں مانتے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے کہ ایمان لانا ہے اللہ پر بھی، رسالت پر بھی، قیامت پر بھی، اٹھائے جانے پر بھی، موت پر بھی، سب پر ایمان لانا ہے، اگلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، قرآن پر بھی ایمان لانا ہے۔ جب ان سب پر ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ اور پھر آخری تیسری شرط بتائی وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان لائے، کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان بن گئے، اعمال صالحہ کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اللہ کے احکام امر و نواہی یہ اس میں داخل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اعمال صالحہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ اللہ کے اوامر اور نواہی، اللہ کے احکام پر چلنا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا، نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن باتوں سے روکا اس سے رک جانا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ جب اعمال صالحہ کرو گے تو یہ اعمال صالحہ تمہاری کامیابی کا سبب بنے گا۔ یہ تین شرطیں لگانے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید ہے کہ یقین نہیں، امید ہے کہ ان یکون من المفلحین، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں کامیاب کر دیا جائے، تم مفلحین میں آ جاؤ۔ یہاں اللہ نے عصا کا لفظ استعمال فرمایا، مفسرین عجیب بات فرماتے ہیں، عصا فرمایا اللہ نے یقین نہیں دلایا کہ تم ضرور بھی ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ نے عصا لا کر یہ بتا دیا امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ توبہ کرنے والا یہ یقین نہ کر لے، توبہ کرنے والے کا عقیدہ بگڑ نہ جائے میری توبہ ایسی ہے کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ اعمال صالحہ کرنے والا اس زعم میں اور اس گمان میں نہ رہے کہ میں تو ایسے اعمال کرتا ہوں کہ میرے اعمال مجھے ضرور جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا اس بات کا یقین اور عقیدہ اس کے اندر پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی توبہ پر
اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہو جائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قریب ہے، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یقین نہیں کہ کامیاب ہو ہی جاؤ گے. اعمال صالحہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں کہ ناکام ہو جائیں. اس لیے فرمایا خوف اور امید کے بیچ میں رہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. انسان کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے فضل کو، اللہ کی کرم کو شامل حال کروانا چاہیے. اللہ کے فضل ہی سے، اللہ کے کرم ہی سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت تو مشکات شریف کی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک جوان کا انتقال ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور اس کا آخری وقت چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ موت کا وقت قریب ہے، کیسی حالت ہے؟ تو وہ نوجوان مرنے والا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہوں اور اپنے اعمال کے رد کیے جانے کا خوف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس کا بھی موت کے وقت ایسا حال ہو اور موت کے وقت اس حالت میں ہو جو یہ جوان جس حال میں ہے کہ اللہ سے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے مردود ہو جانے کا خوف ہے، تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ اس کے ساتھ جو اس نے امید لگائی ہے جس چیز کی، اللہ اس کی امید پوری کرے گا، رحمت بھی دے گا اور اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اللہ اس سے اس کو امن دے گا، دوزخ سے اور عذاب سے اللہ اس کو بچائے رکھے گا. جس کی یہ حالت ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. اور ایک ترمذی شریف کی روایت بھی سن لیجئے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. اللہ امید ہے کہ کامیاب کر دیں. اللہ سے امید اور خوف ہو. کیسی امید اور کیسا خوف؟ ترمذی شریف کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے، بھوک سے بےتاب ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے کہ کہیں کھانے کا انتظام ہو جائے. دنیا دارالاسباب ہے، باہر نکلے. نبی چاہتے تو اللہ مرغ مسلم بیچ سکتا تھا، لیکن امت کو سبق دینا تھا، اس لیے کہ میری جیسے ادھوری عقل والے پھر کہیں یہ دلیل نہ بنا دیں کہ اسباب اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، ایسی دلیل نہ بنا دیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب اختیار کیے اور باہر نکلے. باہر نکل کر چند قدم چلے تھے، ابو بکر صدیق راستے میں مل گئے. ابو بکر صدیق جب ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اس وقت، ایسے وقت میں آپ باہر کیوں نکلے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بھوک بہت لگی تھی اور بےتاب ہو کر گھر سے نکلا ہوں کہ کہیں کھانے کا انتظام ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جس وجہ سے تو نکلا ہے تیرا نبی بھی اسی وجہ سے نکلا ہے. تیرا نبی بھی بھوک سے بےتاب ہو کر نکلا ہے. چل میرے ساتھ. دونوں چل رہے تھے، تھوڑا چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عمر ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اس وقت یہاں کیسے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ بھوک کی بےتابی سے باہر نکلا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اور ابو بکر بھی اسی وجہ سے باہر نکلے، چلو میرے ساتھ ابو الہیثم کے باغ میں جاتے ہیں، امید ہے کہ ابو الہیثم کے باغ سے ہمیں کچھ مل جائے گا. ابو الہیثم کے باغ میں اندر نہیں گھسے، ابو الہیثم کے باغ کے پاس پہنچے، اور اس لیے کہ باغ والے باغ ہی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتے تھے. ہاں وہی ان کا فارم ہاؤس ہوتا تھا، وہی اپنا جھونپڑا لگا کر وہیں رہتے تھے. باغ کی نگرانی بھی ہوتی ہے، فصل کی نگرانی بھی ہوتی ہے اور اپنی زندگی بھی بسر ہو رہی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے دروازے پر جا کر آواز دی یا ابا الہیثم. تو اندر سے آواز آئی
ابو الہیثم گھر پر نہیں ہے. نبی کی آواز سنی تو زوجہ ابو الہیثم نے استقبال کیا. یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، ہم پردے میں ہیں، آپ تشریف لے آئیے. ابو الہیثم باہر گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو بکر اور عمر سے کہا اندر چلو. اندر تشریف لے گئے اور وہ اندر ہے، یہ باہر والے حصے میں ہے. اور ابو الہیثم کی بیوی نے مہمانی کرتے ہوئے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، انگور وغیرہ لا کر رکھ دیے. انگور کا باغ تھا، انگور وغیرہ لا کر رکھ دیا. مدینہ منورہ کی داستان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. وہ انگور وغیرہ لا کر رکھے اور فرمایا یا رسول اللہ نوش فرمائیے، ابھی ابو الہیثم آ جائیں گے، آپ انگور کا ناشتہ شروع کیجئے. انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور میرے صحابہ کھاؤ. ابو بکر عمر کھاؤ اور کھانا شروع کیا. اتنے میں ابو الہیثم آ گئے. ابو الہیثم نے دیکھا میرے در پر، میرے گھر میں، میرے باغ میں، میرے جھونپڑے میں، میرے کاشانے پر امت کا لادنا نبی آیا ہے، ارے کائنات کا دلارا آیا ہے. ابو الہیثم فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں تو اتنا خوش ہو گیا کہ میرے تو نصیب جاگ گئے اور میرے تو نصیب پہ چھلک پڑے کہ میرے گھر پر نبی آ گئے ہیں. میں جلدی جلدی گیا، نبی سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے تھوڑی دیر، ہمارے گھر پر مہمان بن کر رہیے، ہم آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں. انگور سے پیٹ نہیں بھرتا، انگور سے بھوک دور نہیں ہوتی ہے، انگور سے گلے کی خشکی دور ہوتی ہے، پیٹ کی بھوک دور نہیں ہوتی. یا رسول اللہ ذرا انتظار کر لیجئے. ابو الہیثم جلدی جلدی اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہا چپکے سے جلدی کر آٹا گھون، روٹیاں بنا، میں بکری ذبح کرتا ہوں. ادھر وہ ذبح کرنے باہر پچھلے راستے سے جا رہے ہیں اور باہر بکری ذبح کر رہے ہیں. نبی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بکری ذبح ہو رہی ہے، اتنی بڑی مہمانی ہو رہی ہے. بکری ذبح کر دی گئی، بیوی نے روٹیاں بنانا شروع کر دیا. بیوی بکری کے گوشت کے ٹکڑے بنا کر ہنڈیاں رکھ دی گئی، ہنڈیاں میں پکنے لگی، دھواں اٹھنے لگا، خوشبو آنے لگی. گوشت بن گیا، روٹیاں پک گئی. لے کر ابو الہیثم آئے، یا رسول اللہ کھا لیجئے نا، نوش فرمائیے، تناول فرمائیے، کھا لیجئے. آج گوشت کے بنے ہوئے ٹکڑے آئے ہیں، روٹی آئی ہے، گرم گرم روٹی آئی ہے، گرم گرم گوشت آیا ہے. نبی کی آنکھیں چھلک پڑی. سنو لوگوں، ترمذی شریف کی روایت ہے نبی کی آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے. نبی کو روتا ہوا دیکھ کر اصحاب بھی رونے لگے، ابو بکر بھی رونے لگے، عمر بھی رونے لگے اور تینوں رو رہے ہیں. کھانا سامنے رکھا ہے، ابو الہیثم بھی رو دیے. میزبان بھی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا ہماری میزبانی میں کوئی کسر ہے، کھائیے نا. ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں روتے ہیں، رونا کس بات پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ گرم گرم روٹی، یہ گرم گرم گوشت کا ٹکڑا، یہ انگور کے دانے، خوف لگتا ہے کہ اللہ کو اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا. اس کھانے کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اس روٹی کی ایک ایک ٹکڑے کا اللہ سوال کرے گا، روٹی کے ایک ایک لقمہ کا اللہ حساب لے گا، انگور کے ایک ایک دانے کا اللہ حساب لے گا. محمد اس کا کیا جواب دے گا؟ ابو بکر بھوک کی بتابی کے بعد ملے ہیں لیکن اللہ سے خوف ہے، اللہ سے ڈر ہے کہ اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا، کیا جواب دوں گا. اور امید اس بات کی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ملنے کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کے بدل میں اللہ جنت میں نعمتیں دے گا. خوف اور امید دونوں ہیں. ہمیں اللہ پھر آگے بورڈ میں، سبق میں لکھا، تنبیہ میں لکھا، نوٹ میں لکھا کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں کھاتے اور پیتے اور استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہیں، ہم اللہ سے کتنی امیدیں لگائے ہوئے ہیں. خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے. اللہ سے اعمال صالحہ، ایمان اور توبہ کرنے کے بعد بھی شان یہ ہے کہ امید لگاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں
کامیاب کر دے گا. اپنے اعمال پر فخر نہیں کرتے, نازانی ہوا کرتے ہیں, بلکہ امید رکھتے ہیں. خوف اور امید کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا ہارون رشید نے بڑے بڑے علماء کو بلایا, اور بڑے بڑے علماء کو بلا کر, جس میں امام شافعی بھی آ گئے. سب سے چھوٹے امام شافعی ہے, عمر کے اعتبار سے سب سے چھوٹے ہیں, علم کے اعتبار سے نہیں. وہ بھی بڑے علماء میں تھے لیکن عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے. وہ بھی آئے ہیں. ہارون رشید نے پوچھا یہ چھوٹا بھی آ گیا, یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ ہمیں چھوٹا بچہ نہ سمجھو. ہاں چھوٹا ہے تو کیا ہوا, اللہ نے اس میں کیا کمال رکھا ہے وہ تو دیکھو. سب بڑے بڑے علماء نے کہا وہ بھی تو آئے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ دیکھنے آئے ہیں. ہارون رشید نے کہا بڑے بڑے علماء سے چلو جو بھی ہو, لیکن ہمارا سوال ہے اس کا جواب ہمیں چاہیے. ہارون رشید نے پوچھا تم بڑے بڑے علماء ہمیں جواب دو, ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ بڑے بڑے علماء کہنے لگے کہ اس کا فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا, جنتی جہنمی تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا. ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مسائل بتا سکتے ہیں, اور آپ کے بارے میں عمل صالح صحیح ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہے, یہ عمل صحیح ہے, یہ بتا سکتے ہیں. لیکن کسی کی تقدیر کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے, اور کسی کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے. امام شافعی کھڑے ہو گئے, بادشاہ سلامت ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں. جس کو بچہ سمجھا تھا نا, امام شافعی کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کا جواب. بڑے بڑے کبار علماء وہ بالکل دندان اپنے ہوٹوں دندان میں انگشت ڈالے ہوئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ آپ جنتی ہے یا جہنمی ہے. تو بڑے بڑے علماء بھی کہنے لگے شافعی تجھے کیا ہو گیا, جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے بیٹھ گیا. بادشاہ سلامت ہمیں جواب آتا ہے, بتاؤ کیا جواب ہے؟ تو بچہ کہتا ہے آپ بہت بڑے ہو نا, آپ سائل ہو, ہم مجیب ہے, ہم جواب دینے والے. جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے, سوال کرنے والا نیچے ہوتا ہے. آپ نیچے آؤ اور ہمیں اوپر بٹھاؤ تو جواب دیں گے. ہاں پھر اندر لکھا ہے کہ حق گو جو ہوتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے, کسی کے سامنے بھی بولنے میں ڈرتے نہیں ہے, اور وہ بادشاہ کے سامنے بھی بول دیتے ہیں. کہاں ہم جواب دیں گے لیکن ہمیں اوپر بٹھاؤ, آپ نیچے آ جاؤ. بڑے بڑے علماء کہنے لگے تو کس سے بات کر رہے ہو, یہ بادشاہ ہے ہارون رشید ہے. کہاں ہم جانتے ہیں ہارون رشید ہے, ہم جانتے ہیں. اس کو جنت جہنم کا سوال ہے تو پھر ایسے تھوڑی جنت ملتی ہے. نیچے آؤ. ہارون رشید نے درباریوں سے حکم دیا کہ ہمارے لیے نیچے تخت بچھاؤ, اور یہ تخت یہی رہنے تو ہمارے دوسرے قالین بچھاؤ, ہم قالین پر بٹھیں گے, اور اس شافعی کو اوپر بٹھاؤ, ادریس کو اوپر بٹھاؤ. لو تخت ہارونی پر حضرت امام شافعی بیٹھے ہیں, اور بیٹھ کر اوپر جا کر آپ پوچھ رہے ہیں بولو تمہارا سوال کیا ہے؟ ہارون رشید نے کہا سوال تو سنایا تھا, وہ ہم نے نیچے سنا تھا, اب ہم اوپر سننا چاہتے ہیں, بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ ہارون رشید پوچھ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. امام شافعی نے ہارون رشید سے کہا آپ نے زندگی میں کوئی عمل ایسا کیا ہے کہ وہ عمل کرتے وقت کوئی نہ ہو, اور آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی گناہ کو چھوڑ دیا ہو, کوئی عمل بد چھوڑ دیا ہو, کوئی نیکی کا کام کیا ہو, اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو؟ ہارون رشید کہنے لگا بہت مرتبہ ایسے مواقع آئے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, اکیلا ہوں, کوئی نہیں ہے, اور میں جو کروں ہو سکتا تھا, لیکن میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے دل میں یہ کھٹکا آیا, دل میں یہ سوچ آئی کہ اگر یہ کام کر لیا تو اللہ دیکھتا ہے, اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ چھوڑ دیا. امام شافعی نے فرمایا انشاءاللہ آپ جنتی ہو. تو سب نے پوچھا کہ کیسے کہتے ہو کہ آپ جنتی ہو؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ,
جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے جنتیں دے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی بے سیئات کے کرنے سے بچ گیا اللہ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنائے گا. ہم قرآن کی دلیل سے کہتے ہیں، امام شافعی کہنے لگے ہم قرآن کی دلیل سے کہتے ہیں اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں پہنچائے گا. قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، عمل صالح بھی کیا، توبہ بھی کی، اور پھر اللہ سے امید لگائے رہا، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا رہا. بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزاری تو فرمایا من المفلحین، امید ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دیں گے. یہ دلیلیں اور یہ شرائط بیان فرمائے. اس کے بعد قارون کا واقعہ بھی شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ 2-3 دن باقی ہے، 3 دن میں انشاءاللہ یہ ہارون والا واقعہ بھی پورا کرنے کی پوری، قارون والا واقعہ بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور سورت بھی پوری ہو جائے اس کی بھی حتی الوسع کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض اعلانات ہیں وہ ذرا سن لیے جائے. حاجی اسماعیل ماتلا والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، قبرستان میں 1000 روپے. حجیانی حمیدہ بہن مبارک بھائی کوٹھی والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے، قبرستان میں 2000 روپے، مسجد آمینہ میں 2000 روپے، مسجد احمد میں 2000 روپے، مسجد زکریا میں 2000 روپے. ایک مسلمہ بہن کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے. نسیمہ بہن صلاح الدین کی جانب سے قرآن شریف اور کتابیں لانے کے لیے 1000 روپے. ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2500 روپے. ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے، مدرسہ محمدیہ میں 500 روپے، قبرستان میں 500 روپے، مسجد آمینہ میں 500 روپے، مسجد احمد میں 500 روپے، مسجد زکریا میں 500 روپے. حاجی یوسف حاجی موسیٰ کوٹھیا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2500 روپے اور مدرسہ محمدیہ میں 2500 روپے. حجیانی بی بی بہن حاجی علی تھاگیا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے. ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2500 روپے. اقبال بھائی جنگاریا کھاٹکی اور حافظ سہیل یونس پٹھان ان کی طرف سے جو مسجد آمینہ کا چندہ کیا گیا تو اس وصول یابی میں اور چندے میں مسجد آمینہ کے اندر جو رقم آئی ہے وہ 62,500 روپے ہیں. ایک مسلمہ بہن کی جانب سے جمعہ مسجد میں 5000 روپے. نور الامین علی اتلا والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے. سمیہ حافظ اقبال دودھارا کی جانب سے مرحومہ سمیرہ حافظ اقبال کی ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 5000 روپے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی عطیات کو قبول فرمائے، دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ آپ کی دربار میں آئے ہیں، آپ کی در رحمت پر آئے ہیں، آپ کے عالی دربار میں آئے ہیں. اے اللہ گناہوں کی گٹھریاں لے کر آئے ہیں، نافرمانیوں کے انبار لگا کر آئے ہیں. آپ کے پاس عفو و درگزر کے خزانے ہیں.
اے اللہ عفو درگزر کے خزانے انڈیل دیجئے اور ہماری ساری زندگی کی ساری خطائیں بہا کر لے جائیے. یا اللہ سارے قصوروں پر عفو درگزر کا قلم پھیر دیجئے. اے اللہ اعمال نامہ سیئات سے لبریز ہے، اے اللہ اس کو مٹا دیجئے اور حسنات لکھ دیجئے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. او کن فیکون کے مالک اللہ، آپ تو غفار الذنوب ہیں، آپ تو غفور الرحیم ہیں. اے اللہ آپ کے پاس جب بندہ توبہ کرتا ہے، بندی توبہ کرتی ہے، تو مولا آپ رحمتوں کی نچھاوریں کر دیتے ہیں، آپ رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں. یا اللہ مبارک گھڑیوں میں، مبارک دنوں میں، مبارک وقتوں میں، مبارک مہینوں میں، آنے والی مبارک راتوں میں یا اللہ ہم آپ کے سامنے التجا کر رہے ہیں کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر رضا کا پروانہ دے دیجئے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اتقم من النار کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ جائے تو کہاں جائے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اے اللہ آپ نوازنے کے لیے بار بار ایسے موقع دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں ان موقعوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ ان مواقع کی اللہ ہمیں بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، درگزر کا، مغفرت کا، معافی کا معاملہ فرما دیجئے، رضا کا پروانہ دے دیجئے. اے اللہ امت بہت دکھی ہے. اے اللہ آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. اے بے سہاروں کے سہارا، اے بے بسوں اور بے کسوں کے سہارے ہمارا سہارا بن جائیے. ہماری بے بسی بے کسی دور کر دیجئے، ہماری مدد کو آ جائیے. یا اللہ آپ کی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجئے، امت کے دکھڑے دور کر دیجئے. یا اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے. یا اللہ رخسانہ بہن بڑودا والے جو بہت بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی تندرستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے عبداللہ بھائی عبداللہ ولی مکوریا ان کی یا اللہ سمدھی ہوتی ہے، یا اللہ ان کو بھی شفا کلیہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے، مکمل عافیت عطا فرما دیجئے. بیماری والی نعمت کو یا اللہ ان مبارک دنوں کی برکت سے تندرستی والی نعمت میں بدل دیجئے. یا اللہ ہماری حجیانی زبیدہ بہن عاقبت للی یا اللہ ان کی بیٹے کی بہو بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی اللہ تندرستی کے فیصلے فرما دیجئے، مکمل عافیت عطا فرما دیجئے، مکمل تندرستیاں عطا فرما دیجئے. یا اللہ امت میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اور جن جن بیماریوں میں مبتلا ہے آپ جانتے ہیں. یا اللہ تندرستی دینے والی ذات آپ کی ہے. یا اللہ ہمارا آپ کے اوپر یقین ہے کہ آپ جلانے پر آئے، عافیت دینے پر آئے تو لا علاج بیماریوں کو بھی عافیت میں بدلنے پر قادر ہیں. اے اللہ عافیت مقدر فرما دیجئے، زندگیاں بحال کر دیجئے. اور جب جب بھی ہمارا ہم سب کا وقت آئے کل میں ایمان کے ساتھ بلائیے، حسن خاتمے کی دولت سے نوازیے. یا اللہ سوء خاتمے سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائیے، امت کی ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے، امت کے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے اپنے خزانے غیب سے انتظامات فرما دیجئے. یا اللہ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرمائیے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ جو کئی سالوں سے اپنی گود ہری ہو جائیں، اپنے گھر میں کھلونا آ جائیں، بچے کی اللہ بچے بچی کی نعمت آ جائیں، اس کے لیے ترستے ہیں تڑپتے ہیں. یا اللہ آپ ہی کے خزانوں سے ملا کرتی ہے. اے اللہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ آپ کے قبضے میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری مانیتا ہے. یا اللہ بھی اولادوں کو اولاد دے دیجئے. یا اللہ سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے. جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا متوقع ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جن کا ہم پر خالی فعلی مالی احسان ہے، یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں اپنی شان بدلا عطا فرما دیجئے. دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.